اس کے بعد آتا ہے مائیکل پورٹرز کی اسٹریٹجی. مائیکل پورٹرز چونکہ اسٹریٹجی کا بابا ہے اور مینجمنٹ کا بھی بابا ہے, تو مائیکل پورٹرز نے ان اسٹریٹجیز کے مقابلے میں کہا کہ صرف 3 اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو آرگنائزیشنز فالو کرتی ہیں. آپ ان کو کوئی بھی نام دے دیں, کسی بھی طرح کر لیں, وہ انہی 3 اسٹریٹجیز میں آتی ہیں, فال کرتی ہیں. اور آپ دیکھیں گے, اگر آپ غور کریں اور اگر آپ ریلیٹ کر سکیں, تو مائیکل پورٹر نے جو یہ 3 اسٹریٹجیز دی ہیں, یہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ان اسٹریٹجیز کو ہی ریپرزینٹ کرتی ہیں جو ابھی میں نے ڈسکس کیا. اس میں ایک ہے فوکس. ٹھیک ہے, فوکس کا مطلب یہ ہوتا ہے, دیکھیں جو بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں نا, وہ لارج بزنس سیگمنٹ کے اوپر فوکس, ان کا سارا بزنس کا فوکس ہوتا ہے. لیکن جو اسمالر سیگمنٹس ہوتے ہیں وہ سرو ہونے سے رہ جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ یونیلیور کے پاس لائف بوائے سوپ بھی ہے جو کہ لیس انکم والوں کے لیے ہے, لکس بھی ہے جو مڈل انکم والوں کے لیے ہے, اور ڈو بھی ہے جو کہ زیادہ انکم والوں کے لیے ہے. لیکن ان سیگمنٹس کے درمیان کہیں پہ ایسی خواتین بھی ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ میڈیکیٹڈ سوپ ملے یا آرگینک سوپ ملے, نیچرل سوپ ملے. اس کو یونیلیور سرو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اسمال مارکیٹ ہے جس میں ہارڈلی آپ پورے پاکستان میں شاید 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ خواتین ہوں گی جو یہ میڈیکیٹڈ سوپ خریدیں گی, اور ان میں سے بھی ظاہر ہے کہ سب تو یونیلیور سے نہیں خریدیں گی. تو یونیلیور کے لیے یہ کوئی اٹریکٹیو مارکیٹ نہیں ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی فرن سوپ اور نیم سوپ اور جتنے بھی میڈیکیٹڈ سوپ ہیں, یہ چھوٹی کمپنیز کرتی ہیں, یا پھر بالکل ہی جو ہے انٹرپرینور ہیں وہ یہ بزنس کرتے ہیں, وہ اس اسمال سیگمنٹ پہ فوکس کرتے ہیں, اور دے آر سکسیزفل ان دیٹ, مینی آف دیم آر سکسیزفل ان دیٹ. دوسرا طریقہ ہوتا ہے ڈفرینسیشن. دیکھیے ڈفرینسیشن کرنا آپ کے لیے بزنس میں ضروری ہے. آپ بزنس میں می ٹو اپروچ کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی پیزا بنا رہا ہے تو میں بھی پیزا بنا رہا ہوں. اب بہت سارے لوگ جب پیزا بنانے لگ جائیں تو اب آپ کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ بھائی کس کا پیزا زیادہ اچھا ہے, کس کا پیزا زیادہ اچھا نہیں ہے. تو آپ کو سارے پیزا ایک جیسے لگتے ہیں جو یہ پیزا ہٹ والے اسٹائل کے پیزا ہوتے ہیں. تو پھر کیا رہ جاتا ہے, ان کے درمیان صرف پرائز بیسڈ کمپٹیشن رہ جاتا ہے. تو پرائز بیسڈ کمپٹیشن ہوتا ہے, آپ کسی سے بھی پیزا آرڈر کر لیں, مور اور لیس اٹ از دا سیم پرائز, کیونکہ یہ بہت کمپٹیٹیو مارکیٹ ہے, یہ ایک دوسرے سے ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے. پھر اسی طریقے سے فوڈ بزنس میں آپ دیکھیں کڑھائی کی اتنی ساری شاپس ہیں, ان کو ایک دوسرے سے ڈفرینشیٹ کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے. تو اب کیا ہوا, کچھ اسٹیکس شاپ نکل آئیں. اسٹیک شاپ ایک اسپیشلٹی ہے, تو یہ ڈفرینسیشن کہلاتا ہے. اور ڈفرینسیشن بگ بزنسز میں بھی ضروری ہے. جیسے ٹوئیٹا جس مارکیٹ کو ٹارگٹ کرتا ہے اور جن پروڈکٹ فیچرز کو ٹارگٹ کرتا ہے اپنے اس مارکیٹ کے لیے, ہونڈا اس سے ڈفرینٹ پروڈکٹ فیچرز کو ایک ڈفرینٹ مارکیٹ کے لیے ٹارگٹ کرتا ہے, although both are in 1300 cc کار. ٹوئیٹا ان کو ٹارگٹ کرتا ہے جو زیادہ مائلیج چاہتے ہیں, زیادہ ٹریولنگ چاہتے ہیں, اور انٹرا سٹی ٹریولنگ ان کی بہت زیادہ ہے. ٹوئیٹا ان کو انٹر سٹی ٹریولنگ ان کی بہت زیادہ ہے, تو ٹوئیٹا ان کو ٹارگٹ کرتا ہے. ہونڈا ان کو ٹارگٹ کرتا ہے جو پلیجر ڈرائیونگ چاہتے ہیں. تو اس لیے ان کے ٹارگٹ مارکیٹس ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں, اور ڈفرینسیشن ضروری ہے. اگر آپ ڈفرینسیشن نہیں کریں تو پھر آپ کا پروڈکٹ جینیرک ہو جاتا ہے, تو پھر آپ کا کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج لوز کر جاتا ہے. اور ایک تیسری اسٹریٹجی ہے, دیٹ از کاسٹ لیڈرشپ, کہ آپ لوئسٹ پرائس پہ مارکیٹ میں لے کر کے آئیں پروڈکٹ کو, تو مارکیٹ اسے پرچیز کرے گی. جتنے بھی جینیرک پروڈکٹس ہیں وہ کاسٹ لیڈر پہ سروائیو کرتے ہیں. جینیرک کیمیکلز جتنے بھی ہیں, ایسڈز ہیں, الکلائنز ہیں, اور اس طرح کی جتنی ساری چیزیں, یہ سب مارکیٹ میں کاسٹ کے اوپر سیل ہوتی ہیں. ان کا کوالٹی کوئی بہت بڑا کنسرن نہیں ہے مارکیٹ میں کہ آپ اس کی وجہ سے کوئی پریمیم چارج کر سکیں. تو اس لیے آپ دیکھیں ڈاو کیمیکلز کاسٹ لیڈرشپ میں ہے, وہ جینیرک کیمیکلز بناتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسری کمپنی ہے ڈوپونٹ بیسیکلی اسپیشلٹی کیمیکلز بناتے ہیں. دے آر ویری ایکسپینسو, اور ان کے بہت اسپیشل پرپز یوز ہوتا ہے,
تو یہ کہلاتی ہے آپ کے ان کی فوکس اسٹریٹجی ہے اور ان کی جو ہے وہ کاسٹ لیڈرشپ ہے جناب. تو یہ ہو گئی کاسٹ لیڈرشپ. پھر اس کو مائیکل پورٹر کی ایکچولی یہ 3 ہی اسٹریٹجیز ہیں. پھر ان میں سے 2 شاخیں نکال دی گئی ہیں کہ آپ جو ہے وہ کاسٹ لیڈرشپ میں بیسٹ ویلیو بھی دے سکتے ہیں. جیسے کہ میک ڈونلڈ کاسٹ لیڈرشپ کرتا ہے, اس کے جو برگرز ہوتے ہیں وہ سستے ہوتے ہیں, لیکن اتنے سستے بھی نہیں ہوتے ہیں کہ بالکل ہی آپ اس کو انڈے والے برگر سے کمپیئر کر لیں. بٹ دے آر پرسوئنگ بیسٹ ویلیو کاسٹ لیڈرشپ. اور ریسیشن میں بھی انہوں نے یہ بیسٹ ویلیو پروگرام شروع کیے تھے, اور اس کے اندر انہوں نے $1 اور $2 میں بریک فاسٹ دیا تھا. اور چونکہ امریکنس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ صبح جب وہ اٹھتے ہیں تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بریک فاسٹ بنا سکیں. ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا, یہ تو ہماری بیگمات اچھی ہیں کہ وہ بریک فاسٹ بنا کے دے دیتی ہیں, تو اس لیے ہم لوگ تو گھر پہ بریک فاسٹ کرتے ہیں. لیکن ان کے پاس چونکہ وہ لوگ اکیلے رہتے ہیں, ان کے انڈیویجولزم زیادہ ہے, تو جب وین دے آر آن دا گو آن دا وے ٹو آفس وہ کہیں سے بھی بریک فاسٹ پرچیز کر لیتے ہیں. اور عام طور پہ لوگوں کے لیے $1 $2 کا بریک فاسٹ سب کے لیے افورڈیبلٹی میں آتا ہے. تو میک ڈونلڈ کاسٹ لیڈرشپ میں تو ہے, بٹ دے پرووائڈ بیسٹ ویلیو. تو فوکس میں بھی اسی طریقے سے 2 ہو سکتے ہیں کہ فوکس میں آپ کا فوکسڈ جو ہے لو کاسٹ اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے. یو آر فوکسڈ ٹو پروڈیوس سرٹن تھنگ اینڈ وتھ لو کاسٹ اسٹریٹجی, اور یو آر فوکسڈ وتھ سم ڈفرینسیشن. تو فوکسڈ آپ کسٹمر پہ ہوتے ہیں, اب آپ کا کسٹمر بیس چھوٹا ہے اور آپ نے ڈفرینسیشن کیا کی ہے کہ آپ ایسے سوپس بنا رہے ہیں جو میڈیکیٹڈ ہے, تو یہ فوکس ڈفرینسیشن کہلائے گا.